ہینا نے الماری سے ایک پرانی کتاب نکالی۔ صفحات پر وقت کی گرد جم چکی تھی اور کاغذ سے پرانی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا تو وہاں ایک سطر لکھی تھی: زید، 15 مارچ 2019۔ وہ ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کو یوں لگا کہ جیسے یہ تحریر خاص طور پر اسی کے لیے لکھی گئی ہو۔ زید، یہ کون ہے اور ہر کتاب پر یہی نام کیوں ہے؟ اس کے دل میں تجسس کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ صفحے کو بار بار دیکھتی رہی، جیسے کسی راز کی کنجی اچانک اس کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ شہر کے ایک خاموش اور پرانے علاقے میں ایک قدیم لائبریری تھی۔ اونچی اونچی الماریاں، پرانی لکڑی کی خوشبو اور صفوں کے پلٹنے کی مدھم سرسراہٹ، یہ سب مل کر ایک الگ ہی دنیا کا احساس دلاتے تھے۔ اسی لائبریری میں ایک لڑکی اکثر آتی تھی۔ اس کا نام ہینا تھا۔ ہینا کو کتابوں سے عجیب سی محبت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کتابیں ہی اس کے دل کی تنہائی کو سمجھتی۔ وہ گھنٹوں خاموشی سے کتابوں میں ڈوبی رہتی، کبھی افسانے، کبھی شاعری، تو کبھی فلسفے کی کتابیں۔ اسے یوں لگتا جیسے یہ سب الفاظ اس کے دل سے براہ راست بات کر رہے ہوں۔ ایک دن جب وہ شیلف سے ایک پرانی کتاب نکالنے لگی تو اچانک اس کے ہاتھ ایک اور چیز پر پڑے۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر کسی نے اپنا نام اور تاریخ لکھی تھی: زید، 15 مارچ 2019۔ ہینا نے چونک کر سوچا، یہ کون ہے جو کتابوں پر اپنا نشان چھوڑتا ہے؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ نئی کتاب کھولتی، اکثر اسی پر یہی نام درج ملتا۔ آہستہ آہستہ اسے تجسس ہونے لگا، آخر یہ زید کون ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا واقعی کوئی ایسا شخص موجود ہے جو انہی کتابوں سے محبت کرتا ہے جن سے وہ کرتی ہے؟ کچھ دن بعد وہی لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ سامنے والی میز پر ایک نوجوان خاموشی سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون۔ ہینا کی نگاہ اس پر بار بار جاتی رہی۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور اس کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، معاف کیجیے گا، کیا آپ ہی وہ ہیں جو کتابوں پر دستخط کرتے ہیں؟ زید نے چونک کر اوپر دیکھا، پھر مسکرا دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ اصل میں میرا خیال ہے کہ کتاب کو پڑھنے والا اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اس لیے میں اپنا نام لکھ کر یہ یاد چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اگلا قاری جان سکے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کوئی ان لفظوں سے محبت کر چکا ہے۔ یہ سن کر ہینا کے دل میں ایک عجیب سی گرمی اتر گئی، جیسے کوئی اجنبی اس کی تنہائی کو سمجھ گیا۔ اس دن کے بعد دونوں اکثر لائبریری میں ملنے لگے، کبھی ایک ہی میز پر بیٹھتے، کبھی کتابوں کے بارے میں بات کرتے، اور کبھی محض خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ ہینا نے محسوس کیا کہ زید کی گفتگو بھی کتابوں کی طرح گہری اور سچی ہے۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی اور کھڑکی کے باہر بوندوں کی موسیقی چل رہی تھی، زید نے اچانک کہا، جانتی ہو ہینا، محبت صرف انسان سے نہیں ہوتی، یہ ایک سوچ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے، اور تم میرے لیے وہ کتاب ہو جسے میں بار بار پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر صفحہ، ہر لفظ، ہر جملہ مجھے نئی خوشبو دیتا ہے۔ ہینا کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ کتاب بند کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، اور شاید میں وہ قاری ہوں جس نے اپنی منزل ڈھونڈ لی ہے۔ بارش تھم گئی تھی، لیکن ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی جل اٹھی تھی۔ یوں لائبریری کی خاموش الماریوں اور پرانی کتابوں کی خوشبو نے
دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔